بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج پوری دنیا میں ہر انسان سکون کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے پرسکون زندگی ملے، میرے بچے پرسکون رہیں، بیوی پرسکون رہے، میں خود اپنی فیملی میں پرسکون زندگی گزاروں۔ اور اس سکون کی تلاش میں ہر بندہ رات اور دن محنت کر رہا ہے، ہر بندہ رات اور دن محنت کر رہا ہے۔ پھر ہر آدمی اپنی اپنی چوائس کے اعتبار سے سکون تلاش کرتا ہے۔ کوئی سوچتا ہے کہ گھر بن جائے گا تو پھر ٹینشن فری، پھر سکون کے ساتھ زندگی گزاروں گا، تو اس کا ٹارگیٹ اور ہدف ہے اعلیٰ قسم کا گھر بنانا یا خریدنا۔ وہ سوچ رہا ہے جس دن مجھے گھر مل جائے گا، اعلیٰ قسم کا گھر مل جائے یا بن جائے، وہ دن میری سکون کی پہلا دن اور سکون کی پہلی رات ہوگی۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ میں ایک بائک تلاش کر رہا ہوں، وہ اگر مجھے مل جائے تو مجھے سکون مل جائے گا، تو اس کا سکون کی چابی اٹکی ہوئی ہے بائک کے ملنے پر۔ بعض لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس طرح سے اس فیملی میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں تو مجھے سکون مل جائے گا۔ اتنی بات یاد رکھیں، ایک ہے سکون اور ایک ہے اسباب سکون، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے راحت اور ایک ہے اسباب راحت۔ موٹے گدے، ایئر کنڈیشن کمرہ، جی یہ اسباب راحت ہیں، راحت نہیں۔ اسباب راحت ہیں، راحت نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پیسے مل جائیں تو پھر اسباب راحت آدمی خریدتا ہے، سکون سے رہتا ہے۔ پیسے سے انسان کتابیں تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان دوا تو خرید سکتا ہے، شفا تو نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان چشمہ تو خرید سکتا ہے، بینائی تو نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان موٹے موٹے گدے تو خرید سکتا ہے، میٹھی میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان سفید بالوں کو کالا کرنے والا خضاب تو خرید سکتا ہے، شباب اور جوانی تو نہیں خرید سکتا۔ معلوم ہوا پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب مثلا یہ چشمہ ہے، ٹھیک ہے، اب بینائی کمزور ہے، چیزیں صاف نظر نہیں آتی، دور تک کا نظر نہیں آ رہا، چشمہ لگایا تو زاویہ ٹھیک ہو گیا، چیزیں صاف ہو گئیں، جی تو یہ اسباب بینائی ہے، لیکن چشمے میں بینائی نہیں ہے۔ اگر بینائی ہوتی تو اندھے لوگ چشمہ لگاتے اور بینا ہو جاتے۔ بینائی کی کنجی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی دی ہوئی بینائی میں جو کمزوری آ جاتی ہے، اللہ نے بندوں کو یہ صلاحیت دی ہے اسباب کے درجے میں کہ وہ ایسی ایسی ٹیکنالوجی استعمال کریں تو اس سے زاویہ یا کچھ مقدار درست ہو جاتی ہے۔ لیکن کوئی آدمی یہی سمجھے کہ چشمے کے اندر سب کچھ ہے، یہ ہے تو بھی مجھے سب دکھائی دے گا، نہیں تو نہیں دکھائی دے گا، تو معلوم ہوا کہ یہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہی آ کے اہل ایمان میں اور اہل کفر میں فرق ہے کہ کافر و مشرک جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، وہ اسباب کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا تو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، صبح سویرے جب وہ گاڑی لے کر چلتے ہیں تو گاڑی کو جھکتے ہیں، اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اس پہ کچھ لکھتے ہیں، اس پہ کچھ پھول مالائیں چڑھاتے ہیں، جی کہ ذرا ٹھیک ٹھاک چلیو، تکلیف مت دیو۔ کیا مطلب؟ گویا گاڑی کو خدا سمجھ بیٹھے، ہر تکلیف دینے والی چیز کو خدا سمجھ بیٹھے، ہر راحت دینے والی چیز کو خدا سمجھ بیٹھے۔ آگ کو دیکھتے ہیں تو جھکتے ہیں، سانپ کو دیکھتے ہیں تو جھکتے ہیں، یہ نفع پہنچاتی ہے، یہ نقصان دیتی ہے۔ حالانکہ اسلام نے یہ سکھایا کہ یہ اسباب تکلیف تو ہیں، اسباب تو راحت تو ہیں، لیکن تکلیف اور اسباب ان کے بس کی بات نہیں ہے، اس کی کنجی تو کسی اور کے ہاتھ میں۔ تو ہم اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں،
جس طرح 2 اور 2 4 ہونے کا یقین ہمارے دل دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 4.25 نہیں، 4.5 نہیں اور 5 نہیں، نہ کم نہ زیادہ، 2 اور 2 4. ٹھیک بالکل اسی طرح چیزوں کے اندر اللہ نے راحت نہیں رکھی، اسباب راحت ضرور ہیں، راحت کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں. کتنے سارے لوگ ہیں جو ایئر